تو آئیے آج انشاءاللہ اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند باتیں یا چند اور بھی اعمال. اب اس کے اندر چیدہ الگ الگ اعمال ہے، اس میں اب کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ایک جیسے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ویسے تو کئی اعمال کے لیے احادیث کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کی تذکرے آتے ہیں، یقیناً وہ پوروں کو کور کرنا ممکن نہیں ہے. تو آج کی اس کڑی میں جتنی ہو سکتی میں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اللہ نے چاہا تو پھر اگلی جمعہ سے انشاءاللہ وہ اعمال جس سے فرشتوں کی بد دعا لگتی ہے، یہ تو دعا ہوگی، بد دعا لگتی وہ بھی دیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو چلیے آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اور اعمال آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا. جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ اعمال جو مسنون ہے وہ کرتا ہے، جیسا ذکر ہے، اذکار ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چونکہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے اور بے وضو نہ ہو. مطلب جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور جب تک بے وضو نہ ہوتا ہے تب تک کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اب وہ چاہے ذکر کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، کوئی اجتماع یا تقریر کے لیے بیٹھے، یا دینی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر. یاد رکھیے تو لہذا مغفرت مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یاد رکھیے، اور رحم کر مطلب اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر، مطلب آخرت کے اندر یاد رکھیے دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمان ہے، مطلب سب کو اس کے نعمتوں کا فائدہ ہوتا ہے. بارش برستی ہے تو سارے گھروں پر ایک ساتھ برستی ہے ایک شہر میں، لیکن اللہ رحیم صرف مومنوں پہ ہے روز قیامت. یاد رکھیے عمومی اس کی رحمت سب کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ خصوصی رہیں گی اور صرف مومنوں کے لیے. تو وہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس پر رحم کر، مطلب دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر. تو فرشتوں کی دعائیں تب تک ملتی ہے جب تک ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر مسنون اذکار ہے اور دیگر چیزیں کرتا ہے. تو ہم کوشش کریں مساجد کے اندر جانے کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اول وقت آنے کا بھی دیکھ لیجیے، نماز میں رہنے کا ثواب ملا، اور بعد میں رکنے کا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں، تو نماز میں رہنے کا ثواب بھی ہے، فرشتوں کی دعائیں پہلے بھی ملی اور اس کے بعد بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک انسان مستحق ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اگر وقت ہو ہمارے پاس، چونکہ آج کل مصروفیتیں ہیں، آفیسز ہے، اسکولز ہے، کالجز ہے، مختلف لوگوں کی انکم کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن کوشش کرے انسان اگر وہ خالی ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فری ہے تو نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ مسجد میں نماز کے واسطے بیٹھا جائے ایک لمبے عرصے تک، تاکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے بہرحال. تو یہ ایک عمل تھا. یہ اور ایک عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے ہم جو مستحق ہوتے ہیں یا فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہے ختم قرآن کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ختم قرآن مطلب ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کو چالو کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور وہ خاتمے تک جا رہا ہے، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم کر رہا ہے. اور پہلے زمانے میں یہ بات بالکل عمومی طور سے کی جاتی تھی، یاد رکھیں. اسی اعتبار سے قرآن کے اندر، اسی اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ وہ جو رکوع، اس کے بعد منزلیں، اس کے بعد پارا، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد نصف، جو سورہ کہف کے اندر یہ تلطف دیکھیے آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے، چونکہ وہاں ایگزیکٹلی قرآن آدھا ختم ہوتا ہے، ہاف قرآن ختم ہوتا ہے وہاں، تو وہ نصف بولتے ہیں اس کو، تو ہاف قرآن یہ آپ سب دیکھیں گے. تو یہ کیوں بنائے گئے؟ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، اس اعتبار سے تھے. رکوع سے مراد یہ کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھ لے تو رکوع بنا دیے گئے تھے. اسی طرح ایک انسان جو ہے مہینے میں قرآن ختم کرے تو پارے بنا دیے گئے تھے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن ویسے ہی تھا، صرف اس کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھے تو ایک ایکولی 30 ڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. پھر منزلیں بنا دی گئی تھی، وہ 7 قرآن میں، تاکہ 7 ڈیز میں کسی کو ختم کرنا ہو تو 7 منزلیں ہیں، ٹھیک. تو اس اعتبار سے یہ سب کیا گیا تھا. تو پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو ختم کرنے کی عموماً عادی تھے، یاد رکھیے، بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے. تو ظاہر سے جب وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے پہنچ رہے تو جس وقت قرآن ختم ہو رہا ہے، جس وقت، تو اس وقت سے لے کر اگر صبح کرا تو شام تک، شام کرا تو صبح تک فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا جب ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو، اور چونکہ عموماً اس زمانے میں قرآن مصروفیت دن میں ہوتی حلال روزی کی، تو یہ کام رات میں زیادہ کرتے تھے. تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں جب تم ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر ختم قرآن کرنے والے پر درود بھیجتے، مطلب دعائیں کرتے ہیں.
رہتے ہیں. اور اگر ختم قرآن رات کے آخری حصے میں مطلب تہجد کے وقت، سحر کے وقت جس کو کہیں گے، اگر اس وقت ہوتا ہے تو شام تک مطلب اس کا پورا دن شام تک فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں. قرآن کو ختم کرنے والا مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھنے والا جس وقت اس کو سورہ ناس میں ختم کرے گا تو اس وقت جب ختم ہوں گا اس وقت سے لے کر تو اس کی شام میں ہے تو اس کی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یاد رکھیے. اور فرشتوں کی دعا ہم نے دیکھا اس کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اس پر رحم کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں مشکل آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور کئی بہرحال تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم کو قرآن کو بترتیب پڑھیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی جس کو ہم کہیں گے بری چیز ہے جو آج کے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ بڑی بڑی ڈائجسٹ، بڑی بڑی کوشچنرز یا سوال و جواب کی کتابیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبس کی بکس، اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں جو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس سے ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں، کھنگالتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹک مارک کرتے ہیں، بک مارک کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اس کو سہت کے رکھتے ہیں. لیکن ابھی قرآن سے وہ محبت اور وہ ربط، وہ ضبط ہمارا نہیں رہا کہ یہ بار بار ختم ہو رہا ہے. سوچئے، میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں. سوچئے آخری بار قرآن ہم نے کب ختم کیا تھا صرف لے کر آخری بار. وہ خوش نصیبی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ختم کر رہے ہیں. میں تو اپنی تقریروں میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھار، کم از کم یہ تو ہو اس سال میں ایک بار قرآن کو سورہ فاتحہ سورہ ناس تک پڑھا جائے، کم از کم ایک بار. رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو سن ہی رہے اور پڑھ بھی رہے تو پڑھیے، لیکن کم از کم رمضان کے علاوہ ایک بار تو کم از کم. یہاں تو 30 پارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ 30 دن میں ختم ہو، 7 منزلیں لکھی گئی تاکہ 7 دن میں ختم ہو. چلیے وہ سب اب نہیں ہو پا رہا ہے، ایک بار تو. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات وہ ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہو یا پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو، یہ سیکھا تو بھول گیا ہو اور اب چاہتا بھی تو نہیں پڑھ سکتا. کتنی بری بات. تو لہٰذا یہ کوئی بدنصیبی نہیں ہے، فوراً اپنی زندگی کے روش کو بدلے، سیکھنا شروع کر دیں. کوئی ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا. دنیا کی شرمندگی ان کی تھوڑی بہت ہو سکتا، کسی کے پاس جاتے بولیں گے اتنے بڑے ہو کے نہیں سیکھ پائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت کی شرمندگی سے تو بچ جائیں گے نا. لہٰذا پڑھنے کا معمول بنائیں، بڑی اہم چیز ہے. چونکہ نماز پڑھیں گا تو قرآن پڑھنا ہے، اس میں کئی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں. قرآن کی مخصوص دعائیں اور مخصوص الفاظ کی کیا فضائل ہیں، اس پہ پورے میرے ایک لیکچر سے قرآن کے مخصوص الفاظ کے فضائل، قرآن کے مخصوص آیتوں کے فضائل یاد رکھیں، اور قرآن کی مخصوص جملوں کے فضائل. تو میں نے ایسے پورے 2 گھنٹے کے لیکچر تک کبھی اس کو دیکھ تو قرآن ختم کرنے کا ایک معمول بنا ہے. آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے جس سے فرشتوں کی دعائیں مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، وہی یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے فرشتوں کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنے سے، اس کو درود بولتے ہیں، درود ابراہیمی اور بھی درود یاد رکھیں جو ثابت ہے، تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. آئیے نصرت احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مطلب آپ پر دعا جو ہے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا فائدہ یا فضائل یہ 70 ٹائمز اینجل اور خود اللہ رب العزت بھی، فرشتے اور اللہ رب العزت بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں ملتے رہتی ہے اگر ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں. تو اس کو معمول بنا لیں. اور ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں جو مخصوص وظیفے میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ دیکھیے، وظائف بہت زیادہ ثابت نہیں، میں پہلے بتا دوں، دعائیں بہت ثابت ہیں. ہاں پر وظیفوں کا وہ چکر چلتا، پورا دین ہی وظیفوں پہ ٹکا دیا ہم نے. لیکن یہ وظیفہ ثابت ہے کہ صبح 10 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا اور شام میں 10 مرتبہ بھیجنا، یہ ثابت ہے وظیفہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت بڑے اس کے فضائل یاد رکھتے. تو لہٰذا 10 مرتبہ کم از کم ڈے میں رکھیے. چلیے اب یہ بھی نہیں ہو رہا، نہیں کر پا رہے، تو کبھی بھی جب دل بولا ایک مرتبہ تو ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان اے ڈے. ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کی اور میرے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آخرت میں بھی جو ایک دعا آپ نے اٹھا کے رکھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے. تو اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے رحیم، اتنا سوچنے والے اپنی امت کا، اور امت ایک بار بھی درود نہ بھیجے. باپ نے کچھ کر دیا احسان تو زندگی بھر یاد کر رہے ہیں، چچا نے احسان کر زندگی بھر شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ چچا کا احسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنا یہ دعا ہے نا. جیسا آپ احسان کو یاد کر رہے ہیں تو یہاں اپنے نبی کو یاد کرنا ہے نا، یہ شکرانے میں ہے. آپ پر درود بھیجنا، اس کے خود ہم کو بھی فائدے ہیں لیکن بھیجنا چاہیے. ہم اس معاملے میں بھی کوتا ہو گیا، بڑے کوتا ہو گئے.
تو درود بھیجنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا درود 70 مرتبہ کی دعائیں لاتا ہے. اب صبح اور شام 10 والا وظیفہ آپ کر لے جو ثابت ہے، تو یہاں تو 70 کے حساب سے ملٹیپل ٹائم کرتے جائیے. اور کچھ علماء لکھتے ہیں جو 70 کی بات آتی ہے نا حدیث کے اندر، یہ انلمیٹڈ کے لیے ہوتا ہے، بہت زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان، بہت 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 انلمیٹڈ بینیفٹس. تو بہرحال اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں. اب آئیے درود کے بارے میں، چونکہ میں نے بات کی، مختصر سا درود کا فضائل رکھ دیتا ہوں. اور جمعہ کے دن درود کے بڑے فضائل یاد رکھیں. خاص اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو. تو جمعہ کے دن تو خاص کریں، عام دنوں میں بھی کریں، لیکن درود کی ایک فضیلت آتی ہے، یاد رکھیں. وہ کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ دعا کا رکھوں اور کتنا حصہ درود کا رکھوں؟ مطلب میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں جب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، تو کتنا پارٹ اپنی دعا کروں اور کتنا پارٹ آپ پر درود بھیجوں؟ کیا آپ مشورہ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو چاہے کر لے، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے. مطلب جتنا تو چاہے، اس میں کوئی میں ریسٹرکشن نہیں لاتا ہوں، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے. تو اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اگلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا 1/4 درود بھیجوں اور باقی اپنی دعا کروں؟ مطلب 1/4، مطلب اگر کوئی چیز کے 4 حصے ہیں تو ایک حصہ میں آپ پہ درود بھیجوں، 3 حصے اپنی دعا کروں. مطلب اگر 4 دعائیں آپ کو کرنا ہے تو 1 درود ہے اور 3 دعائیں ہیں، تو کیا میں 1/4 درود بھیجوں اور یہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو جتنا پسند کرے بہتر ہے، لیکن زیادہ کرے تو اچھا ہے. تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، اللہ کے رسول آدھا بھیجو پھر؟ مطلب اگر 4 دعائیں کرنا ہے تو 2 درود اور 2 ہی دعائیں کروں، مطلب 2 اس میں اپنی دعا اور 2 آپ پہ درود. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو جو بہتر سمجھے، جو پسند کرے اتنا بھیج، لیکن زیادہ بھیجے تو بہتر ہے. پھر وہ اگلا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2/3 کر دوں، 2/3 اپنی دعا کا درود اور 1/3 اپنی دعا؟ مطلب اگر ایک چیز ہے اس کے 3 حصے کر دیا جائے تو 2 حصے درود اور 1 حصہ کیا میں اپنی دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو جو پسند کرے وہ بہتر ہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو اچھا ہے، مطلب اس میں اور مزید اضافہ کرے تو اچھا ہے. تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اب دعا ہی نہیں مانگوں گا، میں صرف آپ پر درود بھیجوں گا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے جب کہا کہ میں اپنی دعا کی بجائے صرف آپ پہ درود بھیجوں گا، تو آپ نے فرمایا، تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے. پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کر دی جائیں گی. دعا انسان مانگتا ہے نا، پریشانی کے لیے مانگتا ہے، حاجت کے لیے مانگتا ہے، تو غم ہے، تو تمہاری غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہاری مغفرت کی جائے. 2 بینیفٹ مل جائیں گے، مطلب گناہ معاف کر دی جائیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مطلب جو دعا مانگنا تھی درود بھیج دو، ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل عرب میں یہ خاص ہے، کوئی بھی چیز بھولیں گے، کوئی مصیبت آئیں گے، کچھ ہوں گی تو درود پڑھنا شروع کر دیں گے، دعا نہیں کرتے کبھی. اللہم صلی علی محمد، مثال کے طور پر آپ کسی عرب سے ارے فلاں چیز کہاں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ دعا درود شروع کر دیں گے. مطلب وہ دعا کر رہا ہے ایکچولی وہ، لیکن وہ درود کی شکل میں کرا. اس حدیث کے ماتحت کہ میں اپنی دعا کیوں کروں، میں سیدھا درود بھیجوں گا تو میری غموں کی کفایت کی جائیں گے، میری مغفرت کی جائیں گے، تو میرے 2 فائدے ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو درود پڑھ دینا فوراً. تو ان میں وہ عادت ہے، بہرحال ایک چونکہ وہ کلچرل ہے، علم رکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ سب چیزیں کلچرل ہے. یاد رکھیں ہمارے پاس ایسی عادتیں، اللہ رحم کرے، برائی، گالی گلوچ، دوسرے گندے الفاظ کے لیے ہم کو بائی ڈیفالٹ یاد ہے، اچھا ہی نہیں نکلے گی منہ سے. اگر کسی نے آپ کو ستا دیا تو آپ اس کو کبھی خاموشی اختیار کریں گے یا خیر کی دعا نہیں کریں گے، بد دعا دے دیں گے فوراً. ہم نے عادت بنا لی، لیکن اچھی بات نہیں ہے. اس نے آپ پہ ظلم کیا، آپ اس کے لیے دعا کریں، خاموشی اختیار ہے، چل اجر دیں گا. ہر دھکے پر دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے عورتوں کی اس چیز سے روکا، جو کچھ ہوتے ہی بس وہ کوستے بیٹھ جاتی ہے نا، تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارے ساتھ تو یہ ہو، ان کے بچے برباد ہو جائے، یہ محلہ سب لوگ فلاں ہو جائے. ہوتا ہے نا، تھوڑی سی چیز ہو جائے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے وہ مستحق نہیں تھا، اس بددعا کا بددعا ریٹرن آتی ہے. میرے تو درود کا معاملہ، تو اگر اپنی دعاؤں کے بدلے میں اور آپ صرف درود ہی مانگ لیں، درود ہی پڑھ دے تو کافی ہو جائے گا. کفایت بھی کی جائیں گی غموں کی، گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے. تو اب بہت بڑی چیز معلوم ہے، ایک تو فرشتوں کی دعا ملی 70 مرتبہ، اللہ رب العزت کی دعا مطلب اس کا فضل ملا، درود ملا 70 مرتبہ، اور اس کے علاوہ یہ فضیلتیں ہیں کہ دعا کے بدلے اگر یہ کر لے تو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو ملتی ہے، وہ یہ یاد رکھیے، خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے اس کو دعائیں ملتی ہے. فرشتے خیر کے لیے خرچ کرنے والے. اچھا، یہ جو روایت حدیث ہے اس میں صرف خیر پر خرچ کرنے والے کو دعا نہیں ملتی ہے، نہیں خرچ کرنے والے کو بد دعا بھی ملتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. اب تک یہ ساری روایتوں میں یہ دونوں والے پارٹ نہیں آئے تھے،
نہ بارے مطلب اگر کوئی درود نہ بھیجے تو گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن بھیجے تو ثواب کر رہا ہے۔ لیکن اب جو آ رہا ہے معاملہ یہ حدیث کے اندر، مطلب یہ معاملہ ایسا کرو نہیں کرو گے تو یہ ملیں گے، مطلب اگر دعا مل رہی تو بد دعا بھی مل سکتی ہے۔ کیا عمل ہے؟ وہ عمل خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور خیر پر خرچ نہ کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کو متفقہ علیہ کہتے ہیں، مطلب امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا اس حدیث پہ، تو آپ کہیں جگہ دیکھیں متفقہ علیہ تو سمجھ جانا بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بہرحال چلیے، تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن صبح، ٹھیک ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا بندے جس میں صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو تباہ اور برباد کر دے۔ تو یہاں خرچ کرنے والے سے مراد اللہ کی راہ میں خیر پر خرچ کرنے والا، صحیح جگہ خرچ کرنے والا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا، مطلب جو بھی جائز ہے، زکوٰۃ، صدقات، فلاں فلاں فلاں، تو یہ خرچ مراد ہے۔ تو خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے دعا، اور نہیں خرچ کرنے والے کے لیے دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا۔ ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک انسان کے لیے دعا یا بد دعا دیتے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور روکنے والے کے لیے بد دعا۔ اب ایک مسئلہ کیا آتا ہے، جب بھی خرچ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں تمہارے لیے بات ہے، تمہارے لیے بات ہے، ہر آدمی مالدار کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نہیں، یہاں خرچ میں مالدار اور غریب کا تقسیم ہی نہیں، جو جس استطاعت میں ہے وہاں اس کو خرچ کرنا ہے، یہ خرچ مراد ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر میں 100 روپے دن میں کماتا ہوں تو روپیہ تو اللہ کے نام میں خرچ کر سکتا ہوں نا، روپیہ، ایک روپیہ کر سکتا ہوں نا، تو پھر کریں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جب بھی خرچ کی بات آتی ہے مالداروں کو سوچنا ایسا نہیں۔ اور اگر ایک انسان جو 100 روپیہ کماتا ہے اس میں سے روپیہ کسی پہ خرچ کرتا ہے تو اپنی انکم کا 1% خرچ کر رہا ہے، تو اس کو ثواب روپیہ خرچ کرنے کا نہیں ملے گا، انکم کے پرسنٹیج کے اعتبار سے ملیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ ورنہ اگر ایسا ہو جائے گا تو مالدار کی خرید تو غریب کبھی خرچ کر کے پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے غریب مالدار سے آگے پہنچ سکتا ہے خرچ کرنے میں۔ وہ ایسا کہ میں نے آج 100 کمایا تو 50 روپے خرچ کر دیا، بتائیے کوئی مالدار 1 لاکھ کما کے 50,000 خرچ کر سکتا ہے کیا؟ میں نے 50% آف دا سیلری آج خرچ کی، مجھے 50% مال خرچ کرنے کا اجر ملنے والا، تو اللہ تعالیٰ فیصد میں دیں گا، اور روپیے کی اماؤنٹ میں نہیں ملنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے اس نے 1 روپیہ خرچ کیا میں نے 50 کیا تو میرا 1 روپیہ تو کیا ویلیو، نہیں، تمہارا 1 روپیہ تمہاری ارننگ کا کیا پارٹ تھا اس پر ڈیپینڈ ہے، سب چیزیں بڑی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں۔ تو کوئی بھی انسان، میں نے تو نہیں دیکھا لاکھ کماتا ہو لاکھ خرچ کرتا ہو، لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے جو 100 کما کے پورا 100 بھی کسی بھی خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس دن پاتے ہیں کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے بدلے، بہت بڑی بات ہے۔ تو خرچ کرنے والے بن جائیے، ہر آدمی خرچ کرے۔ خرچ کرنے کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت دیتا بھی چلا جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے ایک اچھی مثال دی تھی سمجھنے کے لیے، خالی کہ ایک ٹینک ہے، اس میں کئی نل لگے ہوئے ہیں اور پانی تیزی سے جا رہا ہے، تو اوپر والا دیکھ کر بولتا ہے اس کو جلدی جلدی بھرو، اس کے پانی زیادہ جا رہا ہے، زیادہ تو اس کو زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ اب ایک جگہ ٹینک جیسے پانی خرچ ہی نہیں ہوتا، تو ایک تو پانی سڑنا شروع ہو جائے گا، گال گنجال کیڑے مکوڑے آنا چالو ہو جائیں گے اس میں، اور پانی خراب ہو جائے گا، استعمال کے لائق اس کے لیے بھی نہیں رہیں گا جس نے ٹینک میں بھرا ہے۔ تو یہ مثال خرچ کرنے والی کی، جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے، ارے اس کا تو بہت خرچ ہو رہا، کم ہو جا رہا ہے، اس کو اور عطا کرتے جاؤ، اور عطا کرتے جاؤ، اور عطا کرتے۔ اچھا کیسے؟ کبھی یہ بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے بول دی بھائی صاحب میں تو شروع کر دیا لیکن دکھ رہا نہیں، کیسے؟ وہ بھی سمجھو۔ خرچ جب انسان کرے گا تو مختلف شکلوں میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں خام و خواہ کے پیسہ خرچ ہونے والا تھا اللہ نے وہاں سے بچا لیا خرچ کی وجہ سے، ابھی دکھیں گا تو نہیں نا۔ جیسا کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا تو میں بیماری سے بچ گیا، جس کے نتیجے بیماری میں جو پیسہ جانے والا تھا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اجر میں شامل ہو گیا، سمجھے نا؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہمارا کہتا آپ نے بولے خرچ کرو، کر دی 50 خرچ کر دیا، 50 ریٹرن ہی نہیں آ رہے کہیں سے، وہ ایسا نہیں ہو، وہ کیلکولیشن الگ ڈھنگ سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال بڑھتا ہے لیکن کیلکولیٹر میں گھٹتا ہے، دکھنے کے اعتبار سے کم ہوگا نا، 100 روپے میں سے زکوٰۃ دی 2.5 روپیہ، تو اب 97.5 بچے اپنے پاس، کیلکولیٹر تو یہی بتاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے پاس وہ مال سچے دل سے چلا جاتا ہے تو برکتوں کی شکل میں واپس آتا ہے، اچھی صحت کی شکل میں واپس آتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں واپس آتا ہے، امن و امان والے علاقوں کی شکل میں واپس آتا ہے، کئی اچھی شکلوں میں ریٹرن آتا ہے۔ تو وہ اس کا کوئی ایک نہیں ہے، کبھی کبھار مال کے اضافے کی شکل میں بھی واپس آتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 100 گئے تو اللہ 200 دیں گا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اور 100 گئے اور اچھی صحت مل گئی، 100 گئے اولاد اچھی نہیں چل گئی، یہ کچھ بھی ہو سکتا۔ تو بہرحال خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو، اور امت مسلمہ کو کوئی خرچ کرنے میں ٹھینگا نہیں بتا سکتا، بہت خرچ کرنے والی امت ہے، لیکن کہاں خرچ کرتی ہے بڑا مسئلہ ہے، وہ ایشو ہے کہاں خرچ کرتی۔ آج ہمارے خرچ وہاں ہو رہے جہاں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شادی بیاہ سب سے اول،
اچھے گھر، اس کے بعد پھر اب سیر و تفریح بھی جڑ گئی، اچھے گیجٹ بھی جڑ گئے، اچھے استعمال کی چیزیں اور گھومنے پھرنے کا شوق، یہ سب چیزوں میں ہمارا خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں ہونا ہے وہ کیا کیا ہے وہاں ہم نے چھوڑ دیا۔ دیکھیے کہ انسان گھر جو پونجی جمع کرتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ ہیں اس عمر کو پہنچ گئے جو پونجی جمع کرتا ہے، اچھا خالی آپ اس میں شامل نہیں ہے، سماج بھی کبھی کبھار گناہ گار ہوتا ہے، پورا سماج مل کے انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور اس میں سے یہ اجتماعی گناہ جو مسلمان ایک دوسرے سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے ہیں کبھی دوسرے سے بھی کرواتے ہیں، وہ ہے شادی بیاہ میں فضول خرچیاں جو جہیز کے نام پہ کروائی جا رہی ہے، رسومات کے نام پہ کروائی جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا اپنی بچی کی شادی غیر سنت طریقے ہو، لیکن لوگ مجبور کرتے ہیں کہ میں وہ سب کروں، تو پورا سماج مل کے گناہ میں مجھے ڈال رہا ہے، نہیں ڈال رہا، کروں گا کیا؟ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ سماجی گناہ ہے جس سے میں اکیلا بچ نہیں سکتا ہوں، سب کر رہے ہیں مجھے کرنا ہے۔ ارے بھائی خرچوں کم کرو، یہ شادی بیاہ ولیمے رسومات خرافات یہ خرچے ختم کرو، اس کے بدلے آپ کے لیے جو خرچ کرنے کی جگہ ہے ان جگہوں پہ خرچ کرو۔ یاد رکھو وہ سب سے پہلی جگہ ہے علم اور فن اور ہنر میں اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ علم سے مراد دنیا بھی آ گیا اور دین بھی آ گیا، الگ الگ نہیں کر رہا ہوں اس کو۔ سب سے پہلا مستحق جہاں پیسہ خرچ ہونا یہ ہے، چونکہ اگلی نسلیں جب علم اور ہنر اور فن میں آگے رہیں گی تو وہ اور کمائیں گی اور اپنی اگلی نسلوں کو لے کر چلیں، یہ بڑی اہم چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے خرچ کے مستحق ہیں پھر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مال کا مستحق بنایا ہے، ان پہ خرچ کرو۔ ان میں سب سے اول وہ یتیم بچے جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ بیوہ عورتیں جو یتیم بچوں کو پال رہے پریشان حال ہے، وہ اس کی مستحق ہے۔ پھر آپ کے دیگر رشتہ دار اور دیگر لوگ سماج، ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ۔ اور شروعاتی زمانے میں یہی سب ہو رہا تھا، صحابہ کا اصل مال اسی پہ خرچ ہوتا تھا، اسی پہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے خرچ کا معاملہ ہی الگ ہے۔ ماں عائشہ بیٹھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی بات ہے، آپ کی وفات کی بات، کسی نے 1,00,000 روپیہ 1,00,000 درہم تحفے میں بھیجا، ظاہر سی بات ہے امہات المومنین میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو یا خانوادے کو زکوٰۃ نہیں چلتی ہے، صدقہ بھی نہیں چلتا ہے، تحفے تحائف دینا پڑتے ہیں۔ تو کسی نے 1,00,000 مطلب 1,00,000 اشرفی سمجھ لیجیے عام زبان میں، وہ گفٹ میں دیا، تحفے میں بھیجا اپنی ماں کو کہ ماں آپ اس کو استعمال کیجیے۔ اب یہ ہوا کہ ماں عائشہ نے اپنی جو لونڈی کو بلایا، اس زمانے میں غلام وغیرہ کا سسٹم تھا، کہا اس کو دے کے آؤ، 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 جو بھی آپ نے ترجیحات تھی، وہ غریب یتیم مسکین معذور بے سہارا پڑوسی فلاں 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 آپ نے وہ کیا۔ شام ہوئی تو کہا افطار کے لیے کچھ لاؤ، تو کہا افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا 1,00,000 درہم دیے تھے نا کسی نے ہدیے میں آئے تھے نا، تو کہا آپ کا معاملہ ہی ایسا ہے، بس اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، پورے 1,00,000 ختم ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو۔ تو وہ 1,00,000 درہم ان کے پاس آتے ہیں اور شام میں ان کو افطار کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مطلب 100% خرچ کر دیا جو آیا۔ اچھا یہ جو تحفہ آیا تھا، یہ تحفہ ظاہر سی بات ہے ملکیت ہوتا ہے، تحفہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ جس نے تحفہ دیا اس سے پوچھے میں کیا کروں اس کا، تحفہ ملکیت ہوتا ہے، جب آپ کو کسی نے دے دیا تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ جو چاہے آپ کریں۔ ان کو ملے 1,00,000، انہوں نے کسی اور کو دے دیا، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ صحابہ کا معمول تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ریٹرن بھی دیا اس لیے کہ یہی ماں عائشہ ہے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا جانور ذبح ہوا، کہا یہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ، اور آخر میں جو ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے لیے بچا۔ ماں عائشہ نے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول بس ابھی صرف اتنا بچا ہے، مطلب بہت تھوڑا بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ نہیں، وہ جو گیا وہ بچا ہے۔ ماں عائشہ کیا کر رہی ہے کہ اتنا بچا ہے، مطلب ابھی ہاتھ روک دے، خود بھی تو کھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یہ نہیں بچا، یہ تو سیلف خرچی میں آئے گا، وہ بچا ہے جو گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا سمجھیے بات۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کمپنی اس میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے، میں بالکل بھی یہ کہوں گا نہیں، کبھی اور میں نے زندگی میں کہا بھی نہیں یاد رکھا، لیکن اگر آپ سے کہوں ایک کمپنی انویسٹ کرنا ہے، ریٹرنز 700 ٹائمز منیمم، جتنا ڈالوں گے اس کا 700 گنا ملے گا کم از کم، اس کے بعد اور بھی بڑھ سکتا ہے، مور دین 700 بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈالنا ہے بس۔ لمٹ یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد ملتا ہے، وہ آنکھ بند کرنے سے پہلے نہیں ملتا ہے، مطلب دنیا سے جانے کے بعد اس کے ریٹرن سے، مطلب اس کا لاکنگ پیریڈ آپ کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہوتے نا 5 سال 10 سال ریٹائرمنٹ، ویسا نہیں، اس کی لاکنگ پیریڈ ہے آپ کی لائف ہے۔ نوٹس 700 ٹائمز اینڈ مور دین دیٹ، مطلب اس سے بھی زیادہ، ملٹیپل آف 700 ٹائمز، 700 کا کئی گنا زیادہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو دنیا میں تو ہم کر دیں گے فوراً مل رہا ہے تو، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم کوئی حساب نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ کو جو ہے یہی حساب سمجھتا تھا، بس دنیا کے حساب نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی کتنا ملے گا اور کیسا ملے گا، ان کو یہ حساب سمجھتا تھا کہ یہ ریٹرنز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا تھا جو گیا وہ بچا، تو وہاں عائشہ اپنی زندگی میں جو گیا اس کو بچا مان کر سارا خرچ کر دیا کرتی تھی جو آپ کے پاس آتا۔ اور کئی واقعات ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، مطلب لا تعداد صحابہ کے واقع۔ ماں عائشہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مانگنے والے نے آواز دی۔ اس زمانے میں لوگ یوں ہی نہیں مانگتے تھے،
یوں ہی بالکل نہیں مانگتے تھے، بات بالکل طے تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی، جو بلا وجہ دنیا میں مانگے گا روز قیامت اپنے رب سے ایسے ملے گا کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو کوئی مانگتا نہیں تھا بے وجہ، لیکن ایک آدمی مانگ رہا ہے مطلب جینوین ہے، دینا ہے۔ میں عائشہ سوال کرتی ہوں، ایک کھجور ہے کھانے کے لیے دے دو، مطلب اویلیبل فوڈ دے دیا، کہا دے دو۔ اندازہ لگائیے میرے سے آپ سے ہو سکتا ہے گا، مطلب اس کی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں، مثال دوں گا تو صرف آپ ہنسیں گے، مثال بھی نہیں دے سکتا۔ کہ اگر میں یہ کہہ دوں، ایک سلف کا ایک واقعہ ہے بہرحال، ان کے 10 مہمان آ گئے، اب بیچارے بہت پریشان ہوئے، 10 ہی روٹیاں تھیں ان کے پاس، وہ بھی غریب آدمی، رات میں مہمان آ گئے، کریں گے کیا؟ اور آپ کو پتا ہے نا عربوں کے اندر یہ آج سے نہیں، قدیم زمانے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سسٹم تھا، وہ روٹی گھر پہ نہیں بناتے تھے، ان کے بریڈ باہر سے بن کے آتی تھی۔ اور آج بھی جتنے عرب کنٹریز ہیں اور فرسٹ ورلڈ یورپین کنٹریز ہیں، سب روٹی باہر سے بناتے ہیں، کہیں گھر میں نہیں بنتی، تو بنا بھی نہیں سکتے ہیں نا، تو 10 ہی روٹیاں اویلیبل ہیں، 10 لوگ ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایک سے زائد کھا سکتا ہے، تو بڑے شرمندہ ہوئے، تو کیا کیا، 10 روٹی رکھ دی، چراغ بجھا دیا، تاکہ ایک ایک جب فرسٹ ٹائم لیں گے پھر اس کا سیکنڈ ٹائم سب سمجھیں گے اس نے لیا، اس نے لیا، فنش، روٹیاں رکھ دی، چراغ بجھا دیا۔ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں 10 کی 10 روٹیاں جیسی کی ویسی ہیں، کیونکہ ہر کھانے والے نے سوچا وہ کھا لے تو اچھا ہے، کیونکہ آنے والوں نے بھی دیکھ لیا 10 روٹیاں، چراغ بجھ رہا ہے، تو اندازہ تو دیکھیے آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے، کسی گھر گئے اور وہ بیچارہ چائے بنانے کو بھاگ رہا ہے، دودھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ آج تو دودھ والا ہی نہیں آیا فلاں، لیکن وہ بہانے اس کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لا نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ بھی بولتے ہیں ارے میرے کو تو بہت پسند آتی ہے چائے جو کالی رہتی، بغیر شکر کی رہی تو اور اچھا ہے، اور کچھ نہیں تو مجھے آپ خالی گرم پانی دے دیجئے، مجھے وہ بھی گلا صاف کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں سچویشن، تو وہ آنے والے بھی سمجھ گئے سچویشن، تو وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے، وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے۔ اب اگر میں اس کی مثال ہمارے اپنے آپ سے دے دوں، 10 لوگ اور 10 روٹیاں رکھی ہے، اللہ اللہ، ہر آدمی چاہیں گا کہ وہ ایک روٹی کو 1 سیکنڈ میں کھائے گا، دوسری اس کو ملے، وہ ملنے پورنے والی کسی کو بھی نہیں، تو یہ لینے کا مزاج بن چکا، وہاں دینے کا مزاج تھا، اور یہ مزاج ہمارا قومی طور سے بن چکا ہے۔ میں بالکل برائی سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو میرے بات کو ماننا پڑے گا، مانگنے کا مزاج ہمارے اس ملک عزیز میں ہم مسلمانوں کا قومی مزاج ہے۔ یہ مزاج کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کمیٹی سے اور 7 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے پرائیویٹ سے جاتا ہے، لیکن وہاں بھی فری کی چھتریاں جمع کرتے رہتا ہے، فری کے جوس ڈھونڈتے رہتا ہے، فری کے کھانے کا ملے ڈھونڈتا ہے، مزاج بن گیا، ہر چیز فری چاہیے۔ ارے بھائی 4 لاکھ روپے خرچ کریں آپ نے تو فری کا کھانا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ جب خرید سکتے ہیں؟ وہ ایک مزاج کا پارٹ ہے ہمارے، وہ گدے اٹھا لو جو ہاں جس پہ سوئے، چونکہ وہ تو ویسے پھینک دیں گے، بولے وہ آتے ایئرپورٹ پہ وہ لیتے نہیں گدے اندر، چونکہ وہ سائز اس کا میچ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے زندگی جینے تو دینے کا مزاج جن قوموں کا بن جاتا ہے تو پھر وہ دینے والی قومیں بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ نان مسلم بھی ہو تو دینے والے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ تو اپنے مزاج کو ہم تبدیل کریں، ہمارا دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دینے والے بنو، کسی سے لینے کو پسند مت کرو، دعا حاصل ہوتی یاد رکھیے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال فرشتوں کی بددعاؤں کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں، میں نے بہت مختصر سے 5 سے 6 اعمال چنے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج اسی پر ہم جو ہے اس کو خاتمہ کر دیں گے، اور یہ ٹاپک یہیں چونکہ رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے اس میں کافی سارا پارٹ ہمارا ہو گیا تھا، لیکن ابھی وہاں جب بددعا کے الفاظ ہیں، چونکہ وہاں میں نے مخصوص جہاں سے وہ چلے جاتے ہیں الفاظ دیے، یہاں مخصوص بددعا کے الفاظ ہیں، تو ہم وہ باتیں نہیں لیں گے جس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی صرف وہ لیں گے جہاں بددعا کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں انشاءاللہ عزیز، چند وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ کی نورانی مخلوق جس کا ہونا ایک مومن کے ساتھ بے حد ضروری ہے یہ نکل جاتی ہے یا بددعا دیتی ہے، ان اعمال کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے ان اعمال میں جس عمل کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے بدگوئی کرنا، صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا، صحابہ پہ لعن طعن کرنا، صحابہ کو گالی دینا، ایسے لوگوں پر یاد رکھے فرشتے بددعا کرتے یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو کوئی شخص صحابہ کو جو ہے گالی دے، برا بھلا کہے، اس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک، مطلب لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دے، اس کو بھلائی سے دور کر دے۔ ٹھیک، ظاہر سی بات ہے جب اللہ چاہیں گا کہ بھلائی سے آپ دور ہو جائے تو پھر کہاں خیر ہے باقی۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانیت کی لعنت اس شخص پہ ہوتی ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے ان کے تعلق سے بس اس اصولی بات کو یاد رکھیے، یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے اگر ان کو کوئی بدنام کرے گا اور ان کی شخصیات بدنام ہو جائے تو پورا دین یہی پھر بدنام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کڑی تھی
یہ وہ رنگ تھی، یہ وہ جوڑ تھی، یہ وہ سند تھی، یہ وہ نسل تھی جس کے ذریعے، جس کے واسطے سے، جس کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، جس کی تعریف میں قرآن نازل ہوا اور حدیث بیان کی گئی۔ ان کے ذریعے سے یا تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، ان کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی کبھار ان کی تعریف میں وہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی ان کی اصلاح کے لیے وہ چیزیں آ رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ان کی زبان میں آ رہی ہے۔ مطلب یہ وہ نسل تھی جو سب سے اچھا اس ٹیکسٹ کو جانتی تھی کہ قرآن اگر یہ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اور سنت یہ کہتی تو اس کا معنی کیا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اگر یہ بدنام ہو جائے کسی طریقے سے، ان کو اگر بدنام کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے پورا اسلامک ٹیکسٹ غلط ملت ہو جاتا ہے، پھر ساری سندیں جو غلط ملت ہوتی ہے، چونکہ آپ کو اس نسل پہ ہی شک ہو گیا جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ ہو کر ہم تک آئی، تو لہٰذا اس کے لیے یہود و نصارہ نے، اور خاص طور سے مستشرقین جس کو اورینٹلسٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس نسل کو وہ بدنام کرے جس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اورینٹلسٹ یہ یہود و نصارہ کی وہ جماعت ہوتی ہے جو اسلام کو بترتیب پڑھتی ہے، یاد رکھیں، مکمل طور سے پڑھتی ہے، اور اس کی اصل حالت میں پڑھتی ہے۔ یہ عربی سیکھتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کی اصل حالت میں اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے پڑھ کر بہت ہی علمی انداز میں اس میں نقصان و نقص بتایا جائے۔ اب عام نہیں کہ کوئی اٹھا چھٹا کے کچھ بھی بول دے تو وہ تو آپ اس کا جواب مل ہی جائیں گا کہیں نہ کہیں، لیکن علمی انداز سے، مطلب کتابوں کی کتابیں، جلدوں کی جلدیں، نسخے کے نسخے انہوں نے بھر دی، یاد رکھیں۔ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کیے، یاد رکھیں، جس کو ہم بھی ریفر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسکول میں بھی ریفر کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے ڈکشنری بنا دی عربی کی، سب سے اچھی ڈکشنری جو عربی کی ہے ایک یہود نے لکھا ہے، اس کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی قرأتوں پہ انہوں نے کتابیں لکھی، مطلب آپ سمجھیں نا کس درجے پہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی قرأت کون کون سی ہے، کیا ہے، کس سے روایت ہوتی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی صحیح کیا ہے۔ اسی طرح یہی وہ جماعت اورینٹلسٹ کی جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی معجم نکالی۔ معجم مطلب یہ کہ حدیث میں کون سے لفظ کہاں آتا ہے، تو انہوں نے 9 حدیث کی کتابیں لے کے اس کی پہلی معجم، جس میں کتب الستہ اور مسند احمد، بزار اور حاکم بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے 9 کتابوں کے اندر ایسا انگلی کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے پورا نکالا۔ تو خیر ان کی کچھ کوششیں تو جس کو کہیں گے تعریف کے قابل بھی ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو اس بنیادی حد تک پڑھیں پھر بدنامی کریں۔ تو انہوں نے بھی تمام کی تمام کوششیں کی کہ صحابہ کی جماعت بدنام ہو، اور باقی جتنے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی کی چیلے چپاٹے، یاد رکھیے، جو یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت یاد رکھیے، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے، یہ ایک بہت مخصوص جماعت ہے، یاد رکھیے۔ ان کے آپسی اختلافات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اکیڈمیکلی، جذباتی طور سے نہیں، ایموشنلی نہیں، لٹریچر کے اعتبار سے، اکیڈمیکلی اعتبار سے کس معنی میں آتا ہے۔ جیسے آپ کئی روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اب آپ بولیں گے دیکھو کتنا خطرناک جملہ، ایک صحابی نے دوسرے کی، مطلب یہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، لیکن عربی زبان میں یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا آپ، عربی زبان میں یہ بالکل کامن بات ہے جو کسی بھی آدمی کو بول دی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے، تیری ماں تجھے گم پائے، مطلب تو اس لائق نہیں ہے، تیرے والدین نے ایسی پرورش نہیں کی تیری، تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اس کو جب اردو میں ترجمہ کرتے تو لگتا ہے کہ یہ تو آپس میں کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو زمین، زمانہ، حالات، زبان، اس کی نوعیتیں، ساری چیزوں کو سمجھ کے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس کو اس طرح سے نہیں، جیسے اگر میں کسی کو اپنی ایک جماعت میں کہہ دوں ابے ایک گدھے بیٹھ جا، اس کا معنی کیا ہے؟ میں گدھے کو بات کر رہا ہوں یا میں نے کسی انسان کو گدھا جو ہے گدھا بنا دیا، جانور بن نہیں، اس کا معنی ہے کہ بیوقوف انسان۔ تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اس کے معنی بیوقوف انسان ہے۔ اب یہاں سے آپ نکلو، اب اتنی ہمت تو نہیں آپ میں، راستے میں جاؤ چوڑیاں پہنتے ہوئے نکل جاؤ۔ اگر مردوں سے میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے ارے فیضے نے بولے شرعی احکام ہوں گا کچھ نہ کچھ چوڑیاں پہننے کا، نہیں، اس کا معنی ہے بزدلی چھوڑو، ہے نا۔ تو میں بتاؤں گا کہ اس دور کے لوگ بتائیں گے کہ اردو میں اس کا معنی تھا بزدلی چھوڑو، اس کا معنی ہے لٹرل نہیں تھا چوڑیاں پہننے کا۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کی جماعت کو چھیڑنے کی، لعن طعن کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، نقص ڈھونڈنے کی، یا جس کو میں کہوں گا ان کی زندگی میں کیڑے نکالنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے۔ جو صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، حالانکہ الفاظ تلخ ہے، اس کو منہ کا بواسیر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جماعت کو آپ دھکا نہیں لگا سکتے۔ یہ سب سے پریشیس لوگ ہیں ہمارے لیے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک یہ موجود رہیں گے، یاد رکھیں، مطلب ان کی مثالیں دی الگ الگ کہ دین کی حفاظت ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کئی فضائل ہے، بہرحال وقت نہیں ہے، میرا آلریڈی کا ریکارڈڈ لیکچر ہے صحابہ کے فضائل، بہرحال تو آپ صحابہ کے اختلافات کو پڑھیں، اکیڈمیکلی پڑھیں، ایموشنلی نہ پڑھیں، اور سمجھے اس کو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لعن طعن شروع کر دینا، پارٹیزم، گروپزم، میں اس کے فریق، تو کس میں ہے، تو کس کو فلاں، یہ سب چیزیں کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، یاد رکھیے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ بہرحال آئیے، تو یہ پہلا وہ تھا یہ فرشتے
اللہ رب العزت خود، اس کے فرشتے اور تمام انسان کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسرا یاد رکھیں وہ جماعت یا وہ لوگ جن پر فرشتے بد دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ یہ ہے مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا۔ مدینے سے مراد مدینہ النبی، مدینہ شہر، مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا یا کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دینا۔ اگر بدعتی کو پناہ دینا تو چونکہ ہم وہاں رہتے نہیں تو ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا پارٹ، لیکن یہ تو ریلیونٹ ہے۔ مدینے تو سب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال ہو کہ ہم سے وہاں کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا مدینہ حرم ہے، جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی نفلی عمل اور کوئی فرضی عمل قبول نہیں ہوگا۔ فرشتوں کی بددعا بھی ہے اور دو نقصان، نہ نفلی عبادت قبول نہ فرضی عبادت قبول، مطلب کمپلیٹلی ٹوٹل بلینک اعمال کے، نیک اعمال کے اعتبار سے۔ کس شخص کے لیے؟ جو مدینے میں بدعت کا ارتکاب کرے یا جو مدینے میں بدعتی کو پناہ دے، مطلب بلائے، رکھے، اس کی بات لوگوں تک سنائے، پہنچائے، پروپوگیشن کرے، چونکہ ایک زمانے میں لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی ساری حرکتیں کی ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم جب مدینے جائے تو غلطی سے بھی ہم سے کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں حج وغیرہ میں، پھر اس میں زیارت مدینہ بھی ہوتی ہے، پھر عمرہ کو جاتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں اس میں بھی خرچ ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مدینہ میں۔ ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ اگر ہم جو ہے مکہ جا رہے ہیں، مسجد حرم جا رہے ہیں تو مکہ کیسی حرمت والا شہر ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ مکہ یاد رکھیے، مسجد حرم، یہ مکہ یاد رکھیے، یہ اس کی حرمت اتنی زائد ہے کہ سوچنے پر گناہ کا کسی کو جو ہے گناہ نہیں ملتا سوائے مسجد حرم میں۔ اگر وہ مسجد حرم میں آپ سوچیں گے بھی گناہ تو وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اتنا حرمت والا ہے کہ سوچنا بھی نہیں ہے برا بھلا۔ تو اندازہ لگائیے ان کی حرمتیں۔ اب ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن نہ پڑھ رہے ہیں کوئی کتاب، نہ دیکھ رہے عمرے اور حج کا طریقہ، نہ ان مقامات پہ جو مقدسات آپ کہیں گے جا رہے ہیں آپ وزٹ کے لیے کیا اہمیت ہے، بس لگے اور جو پبلک کر رہی ہے سارے لوگ کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ اور اللہ رحم کرے، ہمارے پاس تو قرآن و سنت جیسا چمکتا ہوا سورج ہے، اور اس اعتبار سے چمکتا ہوا سورج ہے کہ اگر اس کی کوئی راتیں بھی ہے تو وہ بھی دن کی جیسی چمکدار ہے، اگر ہے ویسے تو ہی نہیں ہے بھی تو دن کی جیسی چمکدار ہے، لیکن ہم لوگوں نے بھی ان لوگوں کی روش اختیار کر لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہیں کسی جگہ زیارت کو جا رہے ہیں، ایک آدمی جاتے آتے پل پہ ہاتھ لگا دے رہا ہے، بس پوری پبلک پیچھے آ رہی ہے اور پل پہ ہاتھ لگاتے جا رہی ہے اس برج۔ کیوں؟ ان کو نہیں پتا، ان کو لگا یہ بھی کوئی ریچول ہے، کرنا چاہیے، یہاں زیارت کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کا حال ہو گیا۔ آپ مکہ جا رہے ہیں، آپ مدینہ جا رہے ہیں، آپ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، سب لوگ کیا کر رہے ہیں ویسا مجھے عمل کرنا ہے، سب لوگ کیسا چل رہے ہیں ویسا مجھے چلنا ہے، سب لوگ کا ہاتھ لگا رہے میں ہاتھ لگا دوں گا، سب لوگ کیا حرکتیں کرے میں بھی حرکت کروں۔ ارے وہ عربی دکھ رہا تھا نا، وہ کر رہا تھا، ہم نے بھی کر لی۔ ارے طریقہ سیکھ کے جاؤ، کسی عربی اور کسی اجمی سے آپ کو دیکھ کر حج اور عمرہ نہیں کرنا ہے، ان مقامات پر جاؤ تو ان کی حرمتیں کیا ہے، کون سی چیزیں ان کی حرمتوں کو باقی رکھتی ہے، کون سی چیزیں ان حرمتوں کو پامال کر دیتی ہے۔ جیسا مکہ حرم ہے ویسے اللہ کے رسول نے کہا مدینے کو میں حرم ڈکلیئر کرتا ہوں، جیسا اللہ نے مکے کو حرم ڈکلیئر کیا، مدینہ بھی حرمت والا ہے، اس کی حرمت کے پورے آپ کو نشانات ملیں گے۔ یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، ابتدائے حرم، مطلب یہ حرمت والا ہے، بہت ساری حلال چیزیں بھی یہاں منع ہے کرنا، یہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرم ہے یاد، مطلب وہ چیزیں جو حلال ہے عام جگہ یہاں نہیں کرنا، اس وجہ سے حرم کہا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں مسجد حرام کیوں نام ہے، حرام اس لیے کہ بہت ساری عمومی چیزیں جو آپ جگہ عام جگہ کر سکتے یہاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سمجھنا ہے تو بدعت کرنا۔ اب بہت سے لوگ مدینہ جا رہے ہیں، نہ جانے کتنی عجیب و غریب بدعات کر رہے ہیں مدینے کے اندر، اور وہاں اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ نفلی عمل قبول ہوگا نہ فرضی عمل قبول ہوگا۔ کیوں ایسا رسک لیتے ہیں بھائی؟ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی مدینہ جا رہا ہے، تو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا لوگ مدینے سے آتے اور مٹی کی سے چھوٹی چھوٹی گولیاں لے کر آتے، پتہ نہیں کہاں سے کھود کے لاتے مدینہ سے، اور وہ کھلائی جاتی تھی، بولے یہ کھا کے شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کا کان کٹ گیا، جو بھی جنگ ہوئی تھی، جو بھی حالت، جب وہ آیا تو آپ نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کان پہ مل دیا پکڑ کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرا کان بالکل صحیح سلامت، خون نکلنا بند، سب بالکل کیور ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا، کھا کے شفا۔ گولیاں لاتے تھے اور اس کو پانی سے نکل جاتے تھے۔ مدینے کی کھجور ہے تو وہ کھجور بھی کھانا ہے، کھجور کی گٹلی بھی کھاتے تھے، کاٹ کے سروتے سے، دیکھا ہوگا آپ نے بہرحال۔ کیا ہے مطلب یہ، مطلب حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ تو بہرحال سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو کوئی بدعت کا ارتکاب مدینے جا کے کر لے، وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ زیارت مسجد نبوی تو ایک طرف رہ جائیں گے، اس کا ثواب یہ گناہ لے کر آئیں گے۔
تو لہٰذا ہم جب ان جگہوں پہ جائے، خاص طور سے 3 جگہوں کی زیارت ہم کر سکتے ہیں اجر کی نیت سے گھر سے نکل سکتے ہیں۔ وہ کون سی 3 جگہ ہے؟ مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ یہ 3 جگہوں کا آپ قصد کر کے نکل سکتے ہیں زیارت کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اس کے علاوہ نہیں ہے اور کوئی جگہ پھر تو بہرحال آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب یہاں جائے تو یہ کیسے حرم ہے، یہ کیسے مقدس ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال مدینے میں یہ حرکت ہم سے نہ ہو، اس کا ہم خاص خیال رکھیں، اور کوئی مدینے میں رہتا ہے تو کسی بدعتی کو پناہ نہ دے۔ تو بہرحال رہتے نہیں ہے تو بہرحال اس کی تفصیلات میں جانا بھی اتنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آئیے تیسرے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے، یاد رکھیے وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے جو اپنے باپ کی جگہ دوسرے کو اپنا باپ بتاتے ہیں یا اس کا نام لگاتے ہیں۔ حدیث کے اندر ویسے غلام کے لیے بھی لفظ ہے اور انسان کے لیے بھی ایک غلام، لیکن اب چونکہ غلامی نہیں تو اس کی تفصیلات میں جا کے فائدہ نہیں۔ حدیث میں دونوں کے الفاظ ہیں، چونکہ اس زمانے میں غلامی تھی اور غلام بھی اہل بیت میں کاؤنٹ ہوتے تھے، تو ان کا بھی کام تھا اپنے مالک کا نام لے، تو غلام بھی کسی دوسرے مالک کا نام نہیں لے سکتا تھا، اسی طرح ایک شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے اپنی جو انتساب مطلب نسبت انتساب کیا، یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر، یہ غلام کے لیے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اور یہاں غلام سے مراد یہ نوکر نہیں ہوتا ہے، ادھر غلامی الگ چیز ہوتی ہے، نوکری الگ چیز ہوتی ہے۔ غلام خریدے اور بیچے جاتے ہیں، تو آج کے نوکر اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ تو اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لگانا، تب آپ بول سکتے ہیں ایسا کون کریں گا، لیکن لوگ دنیا کے چند فائدوں کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں۔ میں فلاں جائیداد ہے، اگر باپ کا نام بدل لوں گا تو وہ جائیداد میں میری بھی انٹری ہو جاتی ہے نا، پرانی جائیداد، بادشاہوں کی جائیداد، نعوذ باللہ وہ جائیداد کو ثابت کرنے کے لیے یہ تک ثابت کر دے رہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے بستی آئے تھے تو ایک رات ہماری دادی کے ساتھ رہتے اور چلے گئے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وجہ سے ہم کو بھی ملتی ہے جائیداد، معلوم؟ تو نام ڈالے جا رہے، سرنیم بدلو، باپ کا نام بدلو، فلاں چیز بدلو، چونکہ اس کے بینیفٹس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے باپ کا نام بدلے، عربوں میں غیرت تھی کہ بھائی اس کا خاندان ہی صحیح نہیں میرے باپ کا، تو لہٰذا دوسرے کو نسبت کر دو، اس کی نسبت کریں گے تو پھر سرنیم بھی اس کا آ جاتا ہے، تو یہ غلط چیز تھی، کیونکہ ان کے پاس بھی اونچ نیچ کا بڑا تصور تھا، خاندانی جو ہوتا ہے وہ مجھے انڈیا کے ماحول میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اونچ نیچ کیا ہوتی ہے، سب جانتے اور سب سمجھتے ہیں کتنا اس سے افیکٹ ہوتا ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے شادی بیاہ مرنے چھونے تک ہوتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگا سکتے اور کسی کو نہیں سن سکتے اور نہیں سن سکتے، ان میں تھا۔ تو یہ اپنے باپ کا نام بدل دیتے، اس سے کیا بینیفٹ ملتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی انسان اپنے باپ کا نام کبھی نہیں بدلے گا دنیاوی چند فائدوں کے لیے۔ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ بہرحال یہ کامنلی اب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ حدیث میں ہے کہ فرشتے بددعائیں دیتے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، وہ چوتھی چیز یاد رکھیے جسے کرنے کی وجہ سے یاد رکھیے فرشتے بددعا دیتے، یاد رکھیے وہ حدیث میں پچھلے جمعہ رکھ چکا ہوں، تو آدھا حصہ اس کا سمجھا بھی چکا، اب آدھا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، کوئی دن ایسا نہیں جس سے بندہ صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو، مطلب خیر کے لیے اچھائی کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اور روکنے والے کو تباہی دے، مطلب جو مال صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا اللہ اس کو تباہی دے، اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو 2 فرشتے ڈیلی اتر رہے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جو روک کے رکھتا اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا، جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرتا، اس کے لیے بد دعا کرتے یاد رکھیں۔ اب دیکھیے اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتا وہ اس کو بد دعا دیتے۔ آج ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر پا رہے؟ کیونکہ خرچ کرنے والوں کی واقعات لاسٹ ٹائم میں لے چکا ہوں۔ آج ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر پا رہے ہیں اور ہم بھی اس بد دعا کے مستحق ہو رہے ہیں؟ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم غربت کی وجہ سے خرچ نہیں کر پا رہے، ہم لوگ مس مینجمنٹ آف فنڈز کی وجہ سے خرچ نہیں کر پا رہے، کیونکہ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے اس کے لیے پیسہ ہی نہیں بچ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیسے کو جمع کیا تو پیسے کا صحیح کام ہے، سب سے پہلا کام ہے بچوں کی تعلیم تربیت میں لگے، اس کے بعد دوسرا اسا کام ہے کہ اچھا رزق کھانے پینے میں لگے تاکہ انسان جسمانی طور سے گروتھ کرے، پھر اس کے بعد تعلیمی طور سے سب سے پہلے ہو، اور اس کے علاوہ وہ تمام حلال جگہوں پر، اور خاص طور سے پھر اس کے بعد بچ جائے تو کہاں خرچ کرنا، حدیث سے موجود بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 درہم ہے، کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنی نفس پہ خرچ کر، پہلے میں آ گیا تھا اپنے آپ کو اچھا رکھ، پھر کہا اور 1 درہم میں کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنی بیوی پہ خرچ کر، تو کہا پھر 1 اور درہم ہے میرے پاس، اب کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنے بچوں پہ خرچ کر، پھر کہا 1 اور درہم ہے اب کہاں خرچ کروں؟
تو کہا فانت اب صرف تجھے معلوم ہے کہاں خرچ کرنا، اللہ کے نام میں خرچ کرتے. اب تیرا ہو گیا نا، تیرا خرچہ ہو گیا، بیوی کا خرچہ ہو گیا، بچوں کا خرچہ ہو گیا، اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. اور صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے نام میں خرچ کرنا ہے. ان کا حال تو یہ تھا کہ بیوی بچوں پر اپنے آپ پہ نہیں خرچ کر کے اللہ کے نام میں خرچ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول سے ان کو روکنا پڑ رہا تھا، بھائی اپنے اوپر بھی کرو، تیرے نفس کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا بھی تیرے پر حق ہے، یہ کہنا پڑ رہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ نے کہا کہ میری پوری جائیداد زمین دولت صدقہ کرتا اللہ کے نام. آپ نے کہا اللہ کے رسول فرمایا سعد کہ اپنے بیوی بچوں کو تم بھوکا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو کہ تیرے جانے کے بعد مانگی وہ لوگوں سے، سب کو صدقہ کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے موت کے وقت ایسا کرنا. تو کہا آدھا خرچ کرتا ہوں. تو کہا زیادہ ہے. تو کہا 1/3 خرچ کرتا ہوں. کہا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی تو انہوں نے 1/3 جب صدقہ کر دیا، لیکن بہرحال ان کی وفات کی، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو زندگی دی. تو دیکھیے وہ زیادہ خرچ کر رہے تھے تو ان کو روکنا پڑ رہا تھا. آج ہم نے فنڈ کو اتنا مس مینجمنٹ کیا کہ ہم کو جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں خرچ پا رہے. حالات یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دے پا رہے لوگ. زکوٰۃ تو واجب ہے نا بھائی. اب تو کیا میں نے زمین میں انویسٹ کر دیا نا، اب تو میں نے گولڈ میں کر دیا، کیش نہیں دیکھیں گے پھر زکوٰۃ کا. اللہ اکبر. وہ زمین بھی برباد ہونے والی ہے، وہ گولڈ بھی برباد ہونے والا ہے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کی زکوٰۃ اسی جن سے دی جاتی تھی، مطلب زمین کی زکوٰۃ زمین میں سے نکلتی تھی، جانور کی زکوٰۃ میں سے جانور ہی نکالے جاتے تھے، گولڈ کی زکوٰۃ میں سے گولڈ ہی نکلتا تھا. ابھی ہمارے پاس کیش ہے تو ہم کیش نکالتے ہیں، تو پھر زمین میں سے زمین نکالو 2.5%، جب کیش نہیں تو گولڈ میں سے گولڈ نکالو 2.5%. ارے نہیں مولوی صاحب وہ کہاں بہت مشکل سے جمع ہوا، کہاں توڑیں گے اس کی ویلیو، وہ سب نہیں. زکوٰۃ ہے، دینا ہی پڑیں گا. زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو دیگر جو نفلی صدقات ہیں وہ تو ختم ہی ہو گئے، مطلب معاشرے سے ختم ہو گئے. یہ صرف اور صرف ہمارے پیسے کا صحیح استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو ہمیں پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرنے والے، روکنے والے کے لیے بد دعا دے رہے ہیں. لیکن کوئی انسان بول سکتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اخراجات، اپنی خواہشات کو اتنے اوپر لے گئے کہ اب پیسے بچانے کے چانسز بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں. بھائی کھانا ہے تو ایسا کھانا ہونا، اب تنخواہ بڑھی تو کھانے کا لمٹ بڑھانا ہے، پھر وہ ہو گئی تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کے لوازمات بڑھانا ہے، پھر تھوڑا لمٹ بڑھ گئی تو پردے چینج کرنا ہے، پھر ہو گئی تو صوفے چینج کرنا ہے. ایک صوفہ پوری زندگی چل سکتا ہے؟ نہیں، وہ 10 سال میں بدلنا کم از کم ضروری ہے. ایک ڈیکیڈ ہو گیا، لوگ کیا بولیں گے. پھر اس کے بعد ہر سال میں پردے بدلنا ضروری ہے. تو پھر وہ جو مستحقین ہیں، جو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آپ دیواروں کے کپڑے بدل رہے ہیں ہر سال، ان کو پہننے کو کپڑے نہیں، تو ان کا نمبر تو پھر کبھی آنے والا ہی نہیں ہے. پھر چونکہ کار کے بعد دوسری کار ہے، بائک کے بعد دوسری بائک ہے، گھر کے بعد دوسرا گھر ہے، اچھی گاڑی کے بعد ماڈیفیکیشن ہے، ماڈیفیکیشن دوسرا ماڈیفیکیشن ہے، یہ سب پھر چلتے رہیں گا. تو پھر کب ہم روکیں گے کہ بس یہ میری ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں. صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بعد سب اللہ کی راہ میں. حدیث میں ہے کہ آپ اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو ڈبل ثواب، رشتہ نبھانے کا اور صدقہ دینے کا. پڑوسی اور رشتہ دار کو دیں گے، جو پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی ہے تو 3 ثواب، پڑوسی ہونے کا ثواب، رشتہ دار ہونے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب. مستحق ہونا ضروری ہے، یہ بات بھی ہے. ہاں واقعی مستحق نہیں ہے، بس وہ بھی ویسے ہی آپ ان کو خالی ان کا اسٹیٹس بڑھانے دے رہے تو ٹھیک نہیں. تو بہرحال ہمارے پاس وہ لوگ خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے پریشان تھے، جو خرچ کرتے تو خوش ہو جاتے تھے. آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جمع کر کے پریشانیاں لے لی ہم نے. وہ نے لوٹ لیں گا بول کے میرے کو بی پی بڑھ گیا، اس نے قبضہ کر لیا بول کے فلاں ہو رہا، اس نے دھوکہ دے دیا بول کے فلاں ہو رہا. اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو فرشتے بد دعا دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں اپنے لائف کے ایکسپنسز کو مینیج کریں، اخراجات کو، اور ایک حصہ نکالنے کی کوشش کریں. کچھ نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان طریقہ بتایا صدقہ کرنے کا. آپ فرماتے کہتے ہیں جب تم کھانا بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو سالن میں، مطلب گریوی کی کوانٹٹی بڑھا دو، مطلب تھوڑا صدقہ کر دو. چلو میں الگ سے نہیں کر سکتا، جمع نہیں ہو، جب کھانا بنتا ہے نا تو کھانے کو تھوڑا بڑھا دو کوانٹٹی وائز، اور اس میں سے ایک حصہ نکال کے غریب کو دے دو. ہم دیتے ہیں بچنے کے بعد، نہیں بننے کے بعد دینا ہے. ہاں یہ اصل ہے، افضل صدقہ ہے نا. بچنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ملے گا. بنتے وقت ہی اللہ کے سبحان سالن میں مطلب پانی زیادہ ڈال دو، سالن کو انکریز کر دو. تو یہ بیسک چیز ہے. آپ نے سالن تھوڑا سا بڑھا دیا، فوراً آواز آئی کسی کی، فوراً پتا ہے کہ پڑوس میں ایک ہے، فوراً پتا ہے گلی کی وہاں غریب انسان ہے، اس کو کوئی نہیں ہے، فوراً بتائیے جاؤ لے جاؤ دے دو. صدقہ ہے. اور جو انسان کماتا ہے اور جو کھاتا ہے، سب سے افضل کمائی اللہ کے فرمایا یہ بات دیکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، کیونکہ کھانا انسان کی کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے. تو کیا فرمایا حدیث میں؟ یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے. عام انسان نہیں، کسی کو نہیں کھلانا، متقی لوگوں کو کھلانا، کیونکہ سب سے افضل چیز. اس لیے حدیث میں فرمایا بیوی کو کہ شوہر سے پوچھے بغیر کسی کو کھانا نہ دے، اس لیے کہ کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے. اور متقی لوگوں کو جانا چاہیے، مستحق لوگوں کو جانا چاہیے، ضرورت مند رشتہ داروں کو جانا چاہیے. تو یہ ایک سمپل کیلکولیشن ہے. یہ نہیں ہو رہا تو اناج وغیرہ دے دیا کرے. جب اناج آتا ہے گھر میں 30 کلو اناج ہے مہینے بھر کا تو 32 لا لو، 2 صدقہ کرو تبھی. تو یہ بھی وہ پارٹ ہو جائے گا کہ لاتے ہی آپ نے نکال دیا.
بہرحال کچھ نہ کچھ شروعات کرنا پڑیں گی، لائف کو آرگنائز کرنا پڑے گا، صدقے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ورنہ زندگی تو کبھی موقع نہیں دیں گی مرنے تک کی صدقے کے لیے پیسہ جمع ہو، اور صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا نہیں پڑتا ہے، یاد رکھیے اس کے لیے ایک دل لگتا ہے، جو غنا ہو مالدار ہو بس پھر چیزیں نکل جاتی۔ آئیے اور ایک پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے، وہ کام جس سے کرنے سے فرشتے بدعا دیتے ہیں، ان میں یاد رکھیے بڑا اہم پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہیں کرنا، فرشتے اس کے لیے بدعا دیتے ہیں۔ علماء اس میں نوکیلی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں، اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا حدیث کے الفاظ سن، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو یقیناً فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کسی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، ہتھیار سے اشارہ کرنا مطلب حدیث کے اندر الفاظ ہے لوہے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہتھیار صرف لوہے سے بنتے تھے، لیکن ترجمہ ابھی اس کا ہتھیار کیا جا رہا ہے۔ نقصان جس چیز سے سامنے والے کو ہو سکتا ہے، آپ اشارتاً بھی اس کی طرف اس چیز کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو ورغلا دے، ہو سکتا ہے اشارے کے دوران آپ گر جائے اور اس کو لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز چھوٹ کے اس کو آپ کو نقصان پہنچا دے، ہو سکتا ہے وہ چیز ایسی ہو جس سے چیزیں نکلتی ہو تو وہ غلطی سے شوٹ ہو جائے، اشارہ بھی نہیں، اشارتاً بھی نہیں۔ اچھا یہ کہا چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، اس میں بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ رہتا ہم تو آپس میں کرتے تھے بھائی ہے نا، ہتھیار سے نہیں، واقعی چیزیں آپ کر سکتے، لڑو تو ہاتھ بتا دو، کچھ بول دو ٹھیک ہے، کرو مت کچھ بول دو، ہتھیار نہیں بتائیں گے، غلطی بھی نہیں، عام اس میں بھی نہیں، خوشی میں بھی نہیں، غم میں بھی نہیں، غصے میں نہیں، کوئی چیز نوکیلی، کوئی چیز ہتھیار، کوئی چیز لوہے کی جو نقصان پہنچا سکتی ہے، مومن کی طرف اس سے اشارہ آپ نہیں کریں گے۔ ایون میں نے ایک بار دیکھا، ہم ایک عالم تھے بڑے، ان کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب بات کرتے کرتے پینسل کو جو میری طرف کر دے، انہوں نے کہا اس کا منہ پھیرو، ربر کی طرف سے کرو، نوک ہے، نوک ہے، اس میں ایزا ہو سکتی ہے سامنے والے کو، پینسل کی نوک ہے نا، لگ سکتی ہے نا، آنکھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا، تو کہا پلٹاؤ اس کو، ربر کی طرف سے بات کرو اگر تم کو اشارہ کرنا ہی ہے تو، لیکن نوک کی طرف سے مت کرو، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہتھیار سے اپنے مومن بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، اور لوگ میں نے دیکھا ہے مذاق کرتے ہیں، کئی واقعات ہیں، اخبارات آپ سب پڑھتے ہیں، ہمارے شہر، پڑوسی شہر، یہ شہر، وہاں کا واقعہ، مذاق میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی طرف ہتھیار کیا، ہتھیار مس فائر ہو گیا، کیوں کیا؟ حدیث یہ تھی نہیں کرنا، مذاق سے بھی نہیں، بھائی بھی ہے تو نہیں کرنا ہے، مس فائر ہو گیا، پچھتا رہے، جان چلے گی سامنے والے۔ ہمارے شہر میں کئی ایسے واقعات مجھے جانتا ہوں پرانے، جس میں مس فائر ہو گئے اور بہنوں کی جان چلے گئی، بھائیوں کی جان چلے گئی، پڑوسیوں کی جان چلے گی، کیوں؟ غلطی سے ہوا، وہ عام ان کا لائسنس تھا لیکن کیوں کیا تھا اس کی طرف؟ حدیث بولی نہیں کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے حدیث میں ایک دوسری حدیث دوسری طرف ہے، وہ بھی آپ سن لو، حدیث اور سخت ہے، اس میں حدیث کے الفاظ طرح سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے کب نکل جائیں گا اور دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گا اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جا کے گر جائیں گے۔ مطلب آپ نے ہتھیار کیا، انٹینشن نہیں تھا چلانے کا، ہتھیار چل گیا، انسان کو نقصان ہو گیا، مر گیا، نقصان ہو گیا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں یہ نہیں بول سکتی مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ حدیث نے پہلے بتا دیا تھا اس کی طرف اشارہ بھی مت کرنا، اب جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ غلطی کرتا ہے پھر جہنم کی گڑھے میں جاتا ہے، کیونکہ مومن کو قتل کرنا، قرآن نے فرمایا کہ جس نے مومن کو قتل کیا متعمدن جان بوجھ کے، فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کیا، وہ بری جگہ رہنے کی، تو مومن ہے کرنا ہی نہیں ہے، کرنے کے بعد غلطی ہو گئی وہ سنی نہیں جائیں گا، کرنا ہی نہیں ہے، تو اشارہ نہیں کرنا ہے، تو ہتھیار سے مومن کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، ورنہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، اہم باتیں یاد رکھیں، مذاق میں لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ اصل ہتھیار نہیں۔ میں نے کئی واقعات دیکھا کہ وہ ہوتی ہے نا آپ کے ایئر گنس ہوتی ہے، پہلے تو اس کو لائسنس بھی نہیں لگتا تھا، آج کل تو اس کو بھی لائسنس ہے، ٹھیک ہے، سرٹن جول سے اوپر اس کے اگر پاور ہے تو، لیکن پہلے نہیں تھا، تو لوگ وہ لاتے تھے، اور کئی واقعات ہم نے اس میں بھی سنے، آنکھ میں لگ گیا، آنکھ چلے گئی، کان میں چلے گیا، کان کے پردے پھٹ گئے، فلاں مارا ایسی جگہ جا کے لگا کہ وہ نکل نہیں سکتا، وہ اندر ہی پھر سویل ہوتا ہے اور بڑا ہوتا رہتا لائف ٹائم۔ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا ہتھیار، وہ لوہے کا ہے، نوکیلا ہے، کچھ بھی ہے، بس اپنے مومن کی طرف نہیں کرنا ہے، اس کو رول بنائیے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان پچھتاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ آخری بات جو آج میں رکھوں گا بہت مختصر رکھوں گا، کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے یہ، لیکن اس کو بھی رکھوں گا، حالانکہ اسے بددعا کے الفاظ نہیں ہیں لیکن خیر کے خلاف الفاظ ہیں، اچھائی کے الفاظ نہیں ہیں، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس شخص کے لیے خیر کی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ خیر کے خلاف بات کر رہے ہیں، حالانکہ بددعا کے لفظ نہیں ہیں لیکن اس کو بھی علماء جو ہے بددعا میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، بہت طویل روایت ہے، بس مختصر رکھوں گا۔ وہ روایت وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا ممبر منگوایا اور ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری بھی قدم رکھا کہا آمین، تیسری بھی قدم رکھا کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، یہ کیا تھا؟ آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھی اور آمین کا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا ایسے کرنے کے لیے، اور مجھ سے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی بھی قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا
اور کہا کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنی بخشش حاصل نہ کروا سکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا جاتا ہے، مطلب اس کی رحمت سے علماء لکھتے دور کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بدعا کے الفاظ نہیں ہے، لیکن رحمت سے دور ہونا بھی ایک قسم کی بدعا ہی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو رکھ رہا ہوں، آخر میں رکھ رہا ہوں۔ تو رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی میں اسی دوسرے سیڑھی پر جب چڑھا تو کہا کہ اس شخص پر جو ہے رحمت سے اللہ کی دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اور اسی میں کہا گیا کہ جس کو والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ رحمت سے دور ہو جائے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہاں تین باتیں ہیں، رمضان کا مہینہ پانا، فائدہ نہ اٹھانا، دوسرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ بھیجے، تیسرا کہ جو شخص جو ہے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اور وہ اپنی ان کے ذریعے مغفرت نہ کرا سکے تو آپ نے آمین، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہو آمین، اور اللہ کے رسول نے کہا آمین، جس میں لفظ بددعا کے تو نہیں ہے لیکن رحمت سے دور علماء لکھتے اس کا معنی ہے، اور رحمت سے دور ہونا بھی ایک طرح کی بددعا ہے، مائنر بددعا بول سکتے ہیں ایک طرح سے، سیدھے الفاظ نہیں کہ لعنت ہے فلاں، لیکن یہ بھی بددعا کی قسم ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ پانے کے بعد مغفرت کرانا چاہیے، مطلب اس کی تیاری کرنا چاہیے اسپیشل۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بغیر درود کے لینا نہیں چاہیے، خاص طور سے جب آپ کا نام آ جائے تب تو بالکل بالخصوص ہو جائے گا، چاہے وہ کسی فارم میں آپ محمد بولتے ہیں یا احمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تب تو درود بھیجنا ہی ہے، اور سب سے چھوٹا درود کون سا ہے معلوم آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ کنفیوژن ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ثابت نہیں ہے، درود ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مطلب اللہ کے رسول فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک حدیث میں دیکھا تو وہاں اللہ کے رسول ان پہ کون سا درود بھیج رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود اور سلام ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم تو علیہ السلام کا عمل نہیں بولتے انبیاء کو، لیکن ایک حدیث میں الفاظ سے پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ درود ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ بہت چھوٹا ہے نا، تو اتنا تو بول سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو تھوڑا سا اس معاملے میں وعید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں مصروں میں، شاعری میں، قوالیوں میں، نعتوں میں کنٹینیوس لیے جا رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہے۔ پھر آپ دوسرا نام لیں جو نام نہیں ہے، نبی، رسول، جس کو اللہ کے رسول دوسرے ہے نا جس میں اشارتاً کہا گیا مزمل، مدثر، ٹھیک ہے، یہاں پھر بھی اشارہ تو ہم یہاں بھی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کہہ دیں گے، لیکن یہاں نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے چونکہ نام نہیں ہے، لیکن جب نام آ جائے اس تو پھر تو بھیجنا ہی آپ کو واجب، ورنہ یہاں ہم رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، والدین بڑا مقام رکھتے ہیں، یاد رکھیے ان کو کبھی ہم ناراض نہ کرے، پریشان نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے مغفرت کا جیتے جی ذریعہ ہے، تو اس کو ذریعہ سمجھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر